نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے ہم محفل کے اندر شریک ہیں جو کہ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے جامع حاضر کے اندر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، رب کائنات حاضرین مجلس اور بانیان ادارہ، معاونین ادارہ اور تمام پڑھنے پڑھانے والے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بغیر تمہیدی کلمات کے آئیے حدیث مبارکہ سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علی عشرہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ میا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ صلاۃ میا، فرمایا جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ رب العزت اس بندے کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے۔ فرمایا وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جب قیامت والا دن ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کو شہداء کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ۔ اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، ہم نے آپ کے چہرہ عطر سے ہی خوشی کے آثار محسوس کیے، اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی اللہ کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے اما تردی کا، کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہوتے کہ ما من احد، کوئی بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، ہم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کیا آپ اس چیز سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک مرتبہ آپ پر سلام پڑھے، ہم اس پر 10 مرتبہ اپنا سلام بھیجتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی ہاں بلا کیوں نہیں یا اللہ میں راضی ہوں. آج آپ دیکھیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھیں اللہ 10 مرتبہ رحمت عطا فرماتا ہے. ہم ایک مرتبہ سلام بھیجیں اللہ 10 مرتبہ ہمیں سلام کا جواب عطا فرماتا ہے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ بندہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ آئے بات آ جائے بھئی ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سلام بھیجتے ہیں کیا ہمیں بھی وہاں سے جواب آتا ہے؟ اب آئیے حدیث مبارکہ سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا جو بھی میرا امتی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں, میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. تو اسی وجہ سے شاعر نے کہا پڑھیے درود تو ثواب ملتا ہے, پڑھیے سلام تو جواب ملتا ہے. اور اسی وجہ سے آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. ہو سکتا ہے آج جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے اگر پڑھا جائے تو وہاں پر سلام کا جواب نہیں ملتا یا ہماری آواز نہیں پہنچتی, لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیے. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی بھی جگہ پر رہ کر آپ پر درود پاک پڑھے گا تو بتائیے کیا آپ تک اس کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا ما من احد, فرمایا کوئی بھی ما من عبدن, کوئی بھی میرا بندہ میرا غلام میرا کلمہ پڑھنے والا, فرمایا جب میری ذات پر یصلی علیہ وہ درود پڑھتا ہے الا بلغنی صوت حیث کان, حضور نے ارشاد فرمایا وہ دنیا کے جس بھی مقام پر رہتا ہو جہاں بھی اس کا قیام ہو, فرمایا وہ میری ذات پر درود پڑھے الا بلغنی صوت, اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے, میں اس کا درود سنتا ہوں. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم, فرمایا جو میری ذات پر محبت سے درود پڑھتا ہے فرمایا میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اسے پہچانتا بھی ہوں, درود بھی سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. اور اسی وجہ سے شاعر نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا مر نہ مٹے جو آقا پر, ارے وہ بندہ ہی کیا ہے جو بے خبر ہو غلاموں سے, وہ آقا ہی کیا ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں پر حضور پر درود پڑھیں اور حضور اس کو سماعت نہ کریں. شرط یہ ہے, ارے غفلت کے ساتھ درود نہیں, محبت سے پڑھنا آپ کا کام ہے. سننے والے آقا کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے, وہ دنیا میں جو بھی بندہ جس مقام پر بھی درود پڑھے گا آقا اس کا سن لیں گے. اور اسی وجہ سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ رحمت الرضوان نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ تعظیما, فرمایا جو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اور تعظیم کے ساتھ پڑھتا ہے, لحق کی, میرے اس حق کی وجہ سے پڑھتا ہے جو اللہ نے اس پر لازم کیا ہے. فرمایا جب بندہ درود پڑھتا ہے فرمایا جو وہ کلمات ادا کرتا ہے فرمایا اللہ رب العزت اس کلمات سے فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہم تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے درود پاک پڑھا, ہم نے درود پڑھا, ہماری آواز گئی, اللہ کے فرشتوں نے لکھ لی, کلمات بظاہر غائب ہوتے چلے گئے, ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جو وہ بندہ کلمات نکالتا ہے اللہ ان کلمات سے فرشتہ بناتا ہے.
وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ کتنی جسامت کا مالک ہوتا ہے. فرمایا وہ فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے، جناح لہ بالمشرق، اس کا ایک پر مشرق کے اندر ہوتا ہے، وجناح لہ بالمغرب، اس کا ایک پر مغرب کے اندر ہوتا ہے. اور فرمایا ورجلا، اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ زمین تحت سرا کے نیچے ہوتے ہیں. اور فرمایا اس کا جو سر ہوتا ہے ملو تحت العرش، اللہ کے عرش کے ساتھ ملا ہوتا ہے. اب اللہ جب وہ فرشتہ بناتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے کہ میری تسبیحات بیان کر، میرا ذکر کر. فرمایا نہیں نہیں، اللہ اس فرشتے کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے. فرمایا جس نے میرے محبوب پر درود پڑھا ہے تو اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتا رہے، بخشش کی دعا کرتا رہے. اب آئیے درود پاک کی ایک اور عظمت سنتے جائیے. ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں، درود سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ارے جہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہماری بلندی درجات کا سبب درود بنتا ہے، وہیں پر جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ سنیے. حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ طیبہ، محققہ، مصدقہ، مدققہ، مفسرہ، عالمہ، فاضلہ، امہات المؤمنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں. آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں من سرہ، فرمایا جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر راضی ہو جائے. من سرہ ان یلق اللہ، کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کرے، وَهُوَ عَلَيْهِ رَاضٍ، اللہ اس بندے پر راضی ہو. حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھے، کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھے. جب قیامت والے نے اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس بندے پر راضی ہوگا، اللہ اس بندے پر راضی ہوگا. اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو اجر و انعام اور ثواب کتنا ملتا ہے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، اوے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. کیوں؟ فرمایا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے کنت شفیعا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا، اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا. آئیے اور حدیث مبارکہ سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم کی بارگاہ میں جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، اس کو جہاں پر دنیا کے اندر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، قیامت والے دن اس کو جو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا ذرا وہ سماعت فرمائیے. حضور کی بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا 10 مرتبہ آپ پر درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ آپ پر درود پڑھے. فرمایا انا آخذ بیدہ وامرہ علی الصراط، قیامت والے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پل صراط کراس کرا دوں گا. 10 مرتبہ درود پڑھے، قیامت والے دن پل صراط کراس کراؤں گا. حضرت اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جو بندہ آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، فرمایا انا اسقیا من حوضے کا، قیامت والے دن آپ کے حوض کوثر سے انہیں جام پلاؤں گا. اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، فرمایا انا اعوذ باللہ تعالی فلم ارفع راسی حتی یغفر لہ، قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر سر رکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب درود پڑھنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، سجدے سے ہی سر نہیں اٹھاؤں گا. اور حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھے، فرمایا میں اسے کیا کروں گا؟ فرمایا انا عبد روحہ کما قبض ارواح الانبیاء، فرمایا میں اس کی روح کو ایسے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے. اب یاد رکھیں
سب سے زیادہ اوکھی مشکل گھڑی وہ ہوتی ہے جب بندے پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر آپ اور میں ہم حضور پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، حضور سے اپنا ناطہ جوڑیں، تو پھر یقیناً یہ موت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، موت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ کون بندہ ہوگا؟ فرمایا جو دنیا کے اندر میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب جو میں نے آیا کریمہ ابتداً پڑھی، اس کا ترجمے کے اوپر ایک بات عرض کر کے اپنے معروضات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں، غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار، اور جب مومن بندے کی طرف ہوتی ہے، بندوں کی طرف، تو اس سے مطلب ہوتا ہے دعا۔ لیکن یہی جب آیہ کریمہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفاسیر کے اندر نقل کی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد سے جن کا نام تھا ابو عالیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا قال ابو عالیہ صلاۃ اللہ ثناء عند الملائکہ، فرمایا اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے کہتا ہے او دیکھو میرے فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کا چہرہ کیسے بنایا ہے، میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ کیسے بنائے ہیں، میں نے اپنے محبوب کے پاؤں کیسے بنائے ہیں، ارے میرا محبوب گفتگو کرتا کیسا ہے، میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں۔ یعنی اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے محبوب کی ثنا کرتا ہے، ہم میلاد منا کر محبوب کی ثنا کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اسی آیت کی تفسیر ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ نے جب ترجمہ شریف لکھا، اس کے نیچے علامہ نعیم الدین مرادیہ علیہ الرحمہ آپ نے جو تفسیر لکھی نا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ درود پڑھو، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں ہمارے درود پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ نبی کی شریعت کو دوام عطا فرما دے، نبی کے درجات کو بلند فرما دے، آپ کو تمام انبیاء اور اولیاء کی سیادت کے اندر جو تو نے مرتبہ عطا فرمایا اس کے اندر اضافہ فرما دے، اور آپ کی شریعت کو بقا عطا فرما دے۔ یعنی مختلف آپ نے جملے نکالے اور میں ان سے آپ کو نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں، اوے تیرا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم کہیں یا اللہ نبی کے درجات بلند کر، اللہ کہے گا ان کے تو بلند ہیں ہی ہیں، آج تیرے بھی بلند ہو گئے۔ ہم کہیں گے یا اللہ حضور کی شریعت کو بقا عطا فرما، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے نبی کا دین قیامت تک ہے، ارے میرے نبی کے دین کی بلندی کی دعا کرنے والے تم اس کا ہو جا، میں تمہیں بھی ہمیشہ کی دائمی زندگی عطا فرما دوں گا۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آئیے آخری بات اپنے معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے نا، درود پاک پڑھتا ہے، یاد رکھیے ایک بندے کو ہوتا ہے درود پڑھنا بطور غفلت کے، ایک ہوتا ہے بطور مجبوری کے، یعنی اگر میں نہیں پڑھوں گا جی ساتھ والا کیا کہے گا، ایک ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، جس طرح کے کچھ نہیں پڑھتے، ہم جب کہتے ہیں نا تم درود نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ہم بھی پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ اور حضور کی بارگاہ کے اندر غفلت کا درود بھی نہیں پہنچتا، ریاکاری والا بھی نہیں پہنچتا، دیکھا دیکھی پڑھنے والا بھی نہیں پہنچتا، حضور کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ محبت والا پہنچتا ہے۔ جب بھی درود پڑھیے مجبوری سمجھ کے نہیں، ضروری سمجھ کے، مجبوری سمجھ کے نہیں بلکہ
ضروری کا مطلب بمانا واجب، یعنی ہمارا آقا کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور جب ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لو، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ جب ہماری زندگی یہاں سے گزرے گی ہم قبر کے اندر پہنچیں گے، فرشتے جا کر کہیں گے نا ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو آقا کی رحمت بول اٹھے گی ارے چھوڑو، یہ وہی تو ہے جو ساری زندگی مجھ پر درود پڑھتا رہا ہے، ساری زندگی مجھ پر درود پڑھتا رہا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے ہمارا یقیناً آقا سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ہر محبت ناکام ہو سکتی ہے، ہر ایک ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن آقا کی محبت بھی سچی، آقا کا رشتہ بھی سچا، قیامت میں بھی حضور کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی حضور کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا کریم کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔